جمعرات کے دن اولاد مانگنے کا درست اسلامی طریقہ، دعا، عمل اور یقین۔ کئی لوگ سالوں سے اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میں سوال ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم مانگنے کا طریقہ بھی صحیح اپنا رہے ہیں یا نہیں؟ آج جمعرات ہے اور آج کی یہ بات شاید کسی ماں کی دعا بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جمعرات کے دن اولاد مانگنے کے اسلامی طریقے کے بارے میں۔ یہ ویڈیو کسی کو مایوس کرنے کے لیے نہیں بلکہ امید جگانے کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کسی کی دعا سے دور نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے تو ہم جمعرات کی فضیلت جان لیتے ہیں۔ جمعرات کا دن خاص طور پر دعا کے لیے بہت ہی بابرکت ہے۔ حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور جب بندہ اس حال میں دعا کرے کہ دل ٹوٹا ہو، آنکھ نم ہو اور یقین زندہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کی اولاد نے عرض کی کہ اے بابا جان، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ جو ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹو، جمعرات کے آنے کا انتظار کرو، کیونکہ جمعرات کی رات ایک ایسی رات ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور اکثر بزرگ جو ہیں وہ خاص جمعرات کو دعا کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ اولاد اللہ کا فیصلہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات دل میں بٹھا لیں، اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہے بیٹے، جسے چاہے جڑواں دونوں، اور جسے چاہے بے اولاد رکھتا ہے۔ یہ اللہ کریم کے قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ کسی کی کمی یا گناہ کی سزا نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں بھی اولاد کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور وہ یہ دعا کیوں مانگا کرتے تھے؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی کفالت کا ذمہ لیا تھا، تو حضرت مریم علیہ السلام اپنی حجرہ مبارک میں جب عبادت کر رہی ہوتی تھیں تو فرشتے ان کے لیے موسمی اور بے موسمی پھل لے کے حاضر ہوتے تھے۔ تو جب حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے پاس طرح طرح کے پھل دیکھے اور بے موسمی پھل دیکھے تو ان کے دل میں، حالانکہ وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے تھے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اللہ کریم سے بے موسمہ پھل یعنی بڑی عمر کے بعد اولاد مانگوں۔ تو آپ نے کثرت سے یہ آیت کریمہ پڑھنی شروع کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ مانگتے وقت شکوہ نہیں، عاجزی ہونی چاہیے۔ جمعرات کے دن اولاد مانگنے کا عملی طریقہ، سب سے پہلے تو نیت درست کریں۔ اولاد اس لیے نہ مانگیں کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ اس لیے مانگیں کہ ایک نیک نسل تیار ہو جو اللہ کو پہچانے اور اللہ کے دین پر عمل کرے اور اس کو آگے پھیلائے۔ جمعرات کو یہ عمل کریں۔ جمعرات کے دن عمل اس طرح سے کرنا ہے کہ مغرب یا عشاء کے بعد 2 رکعت نفل نماز حاجت کے پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر سورہ اخلاص 15 بار پڑھ لیں تو یہ اور ہی اچھی بات ہے۔
نماز کے بعد درود ابراہیمی 11 مرتبہ، پھر استغفر اللہ کثرت سے یا کم از کم 100 مرتبہ آنکھیں بند اور خشوع و خضوع کے ساتھ، پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا 21 مرتبہ یا پورے 100 بار، اور آخر میں اپنے دل کی بات اپنے لفظوں سے یوں کہیں۔ استغفار کو لازمی پکڑیں اللہ تعالیٰ سے، اور قرآن میں آتا ہے کہ استغفار سے بارش بھی ملتی ہے، رزق بھی اور اولاد بھی، کئی دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ استغفار سے بارش بھی ملتی ہے، رزق بھی اور اولاد بھی، کئی بند دروازے صرف استغفار سے کھل جاتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، حضرت حسین علیہ السلام کے پاس کوئی آدمی آیا، اس نے کہا میرے پاس اولاد نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ پھر کوئی آیا کہ میرے پاس رزق کی کمی ہے، تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ تو کسی نے پوچھا کہ بس استغفار کا ہی وظیفہ آپ بتا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی ایک بلند آیت ہے جس میں ہے کہ میں استغفار کرنے والوں کو بارش بھی دیتا ہوں، رزق بھی دیتا ہوں اور اولاد بھی دیتا ہوں۔ اولاد مانگتے ہوئے سب سے بڑی رکاوٹ مایوسی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نا امید ہونا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر آج نہیں ملی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی بھی نہیں ملے گی، نہیں، بلکہ انشاءاللہ اگر آپ کی قسمت میں ہے، نہیں بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مایوس ہوئے بغیر دعا مانگنی ہے، علاج کروانا ہے۔ اللہ پر بے یقینی نہیں، بلکہ یہ بھی ایک ذریعہ ہے علاج کروانا۔ میاں بیوی کا آپس میں احترام، محبت اور صبر بھی دعا کو مضبوط کرتا ہے۔ آج کے یہ جمعرات کسی کی زندگی بدل دے، ہو سکتا ہے آپ کے آنسو اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہوں۔ بس مانگتے رہیں اور یقین کے ساتھ مانگیں، کیونکہ اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اگر آپ اس دعا کو آج جمعرات کے دن پڑھیں گی تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اور میرے چینل پر اگر نہیں ہے تو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔